السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ عبد الله فايز حسن، شيخ محمد ناظر حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. دینimiz güzel، ہمارا دین خوبصورت ہے، اللہ خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، ہر چیز خوبصورت ہے، اور جو انسان اس دین کو مانتا ہے وہ بھی خوبصورت ہے۔ یہ رحم کا دین ہے، اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہے جو اس دین کو مانتے ہیں، ساری برکت اور خوبصورتی ان لوگوں پر ہے۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل ان سب کو معاف کر دیتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں۔ اس حد تک کہ وہ ان کے گناہوں کو اجر میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان تھا جس نے زیادہ اجر نہیں کمایا تھا، تو وہ سوچتا تھا کہ اس نے اتنا کیسے کما لیا، تو اس کو بتایا گیا کہ تم نے بہت گناہ کیے، لیکن جب تم نے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا جب تمہیں اس پر پچھتاوا ہوا، اور تمہارے گناہ مٹا دیے گئے اور اس کی جگہ اجر لکھا گیا۔ اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، پھر بھی لوگ بنا جانے، جو عقل مند لوگ ہیں، اس دین کو مانتے ہیں اور اللہ میں یقین کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو محبت کرنا ہمارے لیے نجات ہے، وہ ہمارے لیے اچھا ہے، نہیں تو جتنی زیادہ آپ دشمنی پالیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کو، ان کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ جو بھی اللہ عز و جل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس میں عقل نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ آج کل کے لوگ دھوکے میں ہیں، وہ ان کی عمر کی وجہ سے بھی ہے، وہ باہر سے مضبوط دکھتے ہیں اور ایسا ہی دکھانا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ کچھ کرتے ہیں اور اس پر پچھتاتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو بھی توبہ کرے گا میں اس کو قبول کروں گا، کہتا ہے اللہ عز و جل۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کئی دفعہ انسان گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کہا تو صحابہ لوگ حیران ہو گئے، ایسا کیسے یا رسول اللہ؟ ایک گنہگار جنت میں جائے گا اپنے گناہوں کے ساتھ، اور گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گا؟ صحابہ حیران ہو گئے۔ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گناہ کیا اور پھر اس پر پچھتایا اور پھر توبہ کی، اس لیے اس کی توبہ کی وجہ سے وہ جنت میں گیا۔ اگر اس نے یہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چلا جاتا اور جہنم میں ہوتا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو رحمت کی نظر سے دیکھا اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ یہ ایک خوبصورت دین ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو اس کو مشکل دکھاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دین کو نہیں جانتے، جو طریقت اور شریعت کو نہیں جانتے۔ جو لوگ طریقت اور شریعت کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ دین کتنا برداشت کرنے والا ہے اور کتنا آسان ہے، نہیں تو
کچھ لوگوں کے پاس تو ایسے خیالات ہیں جس سے کہ سارے ہی لوگ جہنم میں جائیں، لیکن ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نیو نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیشہ کہتا ہے کہ میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، توبہ کریں اور میں آپ کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس امت میں سے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں، طریقت ان کا راستہ ہے، ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ ان لوگوں کو بھی یہ خوبصورت راستہ دکھائے جو لوگ اس پر نہیں ہیں، وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔